حرمت والوں کا تعلق یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر کوئی بندہ خود سے جنگ کا آغاز نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں. لیکن ایک مہینہ ختم ہو رہا ہے قربانی جی پہ، دوسرا مہینہ شروع ہو رہا ہے قربانی سے شروع ہو رہا ہے. محرم کا مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے. ہم نے ذکر بھی کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ فکر کو امپورٹنس دینی ہے. ویلکم ٹو سنو پاکستان. اور جس طرح سے محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اس مہینے کی برکتوں اور فضیلتوں کے حوالے سے پہلے تو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شک و شبہ اسلامی سال کا آغاز ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دعا منسوب ہے، منقول ہے کہ اس کا مفہوم یہی ہے: اے اللہ، یہ جو نیا چاند آ رہا ہے اس کو ہمارے لیے امن کا ذریعہ بنا. یعنی کہ جب بھی یہ تاریخ چینج ہو رہی ہے، نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، امن اور امان کی دعا مانگی جا رہی ہے. یہ دعا ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہماری زندگی بڑی مختصر سی، اتنی مختصر سی زندگی کے 4 دن سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. تو ہم نے اس کے اندر امن و امان کی صرف دعائیں نہیں کرنی، اس کا اہتمام بھی کرنا ہے. انسان آتش گیر مادہ بنا رہے اور وہ امن کی دعائیں کرتا رہے تو ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا، دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور یہ حرمت والا مہینہ، جس طرح آپ نے بھی کہا، حرمت والے مہینے کا مطلب ہے ان 4 مہینوں کے احکام الگ ہیں. 3 مہینے تو اکٹھے آ گئے، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ان سے الگ ہے. حرمت والوں کا تعلق یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر کوئی بندہ خود سے جنگ کا آغاز نہیں کر سکتا. صحیح. اور یہ جنگ اس سے بات ہو رہی ہے جو اسٹیٹ دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان سے بھی اگر آغاز کرنا ہے تو ان دنوں میں نہیں کرنا. یہ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں. لیکن اگر کسی نے آغاز کیا تو دفاعی کارروائی بھرپور کی جائے گی. اب جو جنگ جائز ہے اس جائز جنگ کو بھی ان دنوں میں شروع کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ لڑائیاں جو ہیں ہی حرام، وہ معاملات جو ویسے ہی حرام ہیں. اگر ہم محرم شروع ہوتے سبیلیں بھی لگا لیں، نیاز بھی دے دیں، لنگر بھی دے دیں، لیکن جو انا کا مسئلہ تھا وہ ویسے کا ویسا ہی ہے. اور جو کسی کی زندگی چھیننے پر ہم تلے تھے آج بھی ویسے ہی ہیں. تو پھر ہم دیکھیں نا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے فلسفے کو نہیں سمجھا. شاعر مشرق، مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 لفظوں میں بات کی. آپ کہتے ہیں حرم کی جو داستان ہے نا، وہ صرف اتنی سی ہے: غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. ایک مہینہ ختم ہو رہا ہے قربانی پہ، دوسرا مہینہ شروع ہو رہا ہے قربانی سے شروع ہو رہا ہے. اور یہیں پر ہی یہ قربان کر دینا، ترجیح دینا، ایثار کرنا، کسی کو بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو کسی سے کم سمجھنا اور کسی کو ترجیح دینا، یہی چیز یہیں سے شروع ہوتا ہے. آج دیکھیں نا، آج ہم کسی کو کرسی دینے پر تیار نہیں ہے. اپنی ذاتی منصب کی بات نہیں کر رہا میں. اگر کوئی کہیں پہنچ گیا تو وہاں سے وہ اٹھ کے جا رہا ہے تو اپنا سامان رکھ کے جا رہا ہے، کہیں کوئی آ کے بیٹھ نہ جائے. مسجدوں کی صفوں میں ٹوپیاں رکھ جاتے ہیں. وہ ایک وقت اور تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز. آج محمود الگ ہیں اور ایاز الگ ہیں، لڑائی ہو جاتی. ایون تو نماز جمعہ کے لیے آپ کسی اپنے ملازم کو آپ نے بٹھایا ہوتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ صاحب خود آئے ہیں تو وہ وہاں پہ پہلی صف میں جا رہے ہیں اور پھر ملازم تھا. بالکل اسی طرح ہی ہے. اور اس سے بڑھ کر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جن کو اگر بیان کریں تو انسان کو انتہائی شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے کہ اخلاقی طور پر ہم اتنے گر چکے ہیں. تو ہم دن منا رہے ہیں، ایام منا رہے ہیں. دیکھیں نا، پرانے سالوں کو دیکھیں، اس دفعہ دیکھیں تو ہمارے اخراجات بڑھ رہے ہیں، مخلوق کی خدمت بھی بڑھ رہی ہے، لیکن ہم پستی میں جا رہے ہیں ترقی کی طرف جانے کی بجائے. وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا، وہ اللہ کی اطاعت میں نہیں کر رہے. وہ ہم اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں کہ میں خوش ہو جاؤں، لوگ کہیں جناب کیا بات ہے. اور ایک بندہ اس سال مثال کے طور پہ پچھلے سال 10 دن اس نے سبیل لگائی، اس دفعہ وہ پریشان ابھی نہیں لگائی تو لوگ کیا کہیں گے. اس کا مطلب ہے اس نے لوگوں کے لیے کام کیا، اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کیا. تو ہم نے اسلامی سال کا آغاز ہے، اسلامی سال کا آغاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق کریں. اور خصوصاً محرم کا مہینہ تو ویسے ہی جب سے حضرت انسان کی تاریخ ہے نا، تب سے محرم کا مہینہ بڑی عظمتوں والا. اس مہینے میں اللہ پاک نے بڑے انعام اور احسان عطا فرمائے. بنی اسرائیل کو اسی مہینے میں فرعون سے نجات ملی. اسی مہینے میں فرعون جو ہے وہ ڈوبا تھا، حضرت موسیٰ فتح یاب ہوئے تھے. اور اس مہینے کو اور کافی ساری عظمتیں جو ہیں وہ حاصل ہیں، انبیاء کرام سے منسوب ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ لگا، مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ محرم کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، خصوصاً عاشوراء کے روزے کا. اور وجہ کیا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ پر مہربانی کی، اور دیگر مذہب والے بھی کرتے ہیں کہ ان کے نبیوں پر انعام ہوا.
تو اب فرمانے لگے ہمارا تعلق ان سے زیادہ ہے، ہم بھی اہتمام کریں گے لیکن ہم ان کی مخالفت کریں گے، ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملائیں گے۔ کوئی کام کرنا ہے اس میں اس کی مخالفت کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دوست نہیں ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں شیطان کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم رحمان کے بندے بھی ہیں۔ ہرگز اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ انسان سجدے میں جھکا ہو اور دل میں اس کے کوئی بت ہو تو پھر وہ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ بڑا ہی حرمت والا، فضیلت والا مہینہ ہے جس کے بارے میں آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان بھی فرمایا۔ یہ بتائیے گا اس مہینے کے اندر کون سے مسنون اعمال ہیں، دعائیں ہیں، عبادات ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ تصور ہمارا کلیئر ہونا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کا تعلق صرف رکعتیں پڑھنے سے ہے یا روزہ رکھنے سے ہے۔ عبادت کا معنی بڑا وسیع ہے۔ عبادت کا معنی کیا؟ بندگی کرنا۔ اور ہماری کوئی بھی عبادت ہو، بندہ سو رہا ہے نا، سویا ہوا ہے، وہ بھی عبادت ہو سکتی، درست، اگر اس کی نیت اچھی ہے۔ بھی میں صبح اٹھوں گا، فجر پڑھنے کے لیے جاؤں گا، یا میں صبح اٹھ کے لوگوں کی خدمت کروں گا، تو سونا بھی اس کا عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بھی 24 گھنٹے ہیں دن میں، اللہ نے قرآن میں فرمایا انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اب 24 گھنٹوں میں نمازوں کا وقت نکالنے اگر اکٹھا کریں تو 20-30 منٹ نہیں بنتے، تو باقی کے 23-23.5 گھنٹے کس کام کے لیے؟ عیاشی کے لیے نہیں، وہی عبادت ہے۔ نماز احتساب کرنا مفتی صاحب لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا، اس مہینے سے خاص طور پر ہم بہت ساری بدعت جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں، من گھڑت روایات جوڑ دیتے ہیں، جس سیاہ رنگ پہننا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا شادی نہیں کر سکتے، اس حوالے سے بھی تھوڑا گائیڈ کریں۔ دیکھیے جب تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دور رہیں گے نا اور اپنے نفس کی پیروی کریں گے تو بلا شبہ ہم بدعات میں، خرافات میں پڑتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے، ہم کسی ہستی کا، کسی چیز کا ذکر تو کرتے ہیں بڑے جوش و جذبے سے۔ آج دیکھیں نا، انسان یہ بھی گوارا کر لے گا، مثال کے طور پہ اسیران کربلا کی یاد میں خود زنجیریں پہننی ہیں، اس نے اپنے آپ کو پابند سلاسل کر لیا، لیکن کیا وہ اس بات پر آمادہ ہے ان کی یاد میں ان کا کوئی کردار اپنا سکے؟ ہم نے ذکر بھی کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ فکر کو امپورٹنس دینی ہے، اہمیت دینی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سب سے پہلے اس کے مطابق دیکھیں، زندگی گزاریں، بسر کریں، سارے معاملات جو ہیں وہ انسان کرے۔ اور جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل نہیں بنائے گا تب تک وہ کبھی اس نے ٹریپ کیا ادھر چلا گیا، اس نے کھینچا تو ادھر چلا گیا، وہ بھٹکتا رہے گا، اس کو کوئی ہدایت جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ رول ماڈل ہونی چاہیے۔ محرم کے دن ہیں، عبادات کریں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، محرم کے روزے بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ انسان کا حسن اخلاق۔ انسان کی پہچان کبھی بھی نماز اور روزے سے نہیں ہوتی، بندے کی پہچان اس کے معاملات سے ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، انسان یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ماتھے پر محراب ہے کہ نہیں۔ وقت کی قلت ہے، ایک اور امپورٹنٹ سوال ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ جو مہینے ہوتے ہیں وہ ہم فرقوں سے جوڑ دیتے ہیں، جیسے ربیع الاول کا مہینہ ہے تو سنیوں کا مہینہ ہے، محرم الحرام ہے تو شیعوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینوں کو جوڑنا اور فرقہ واریت میں بٹ کے فضیلت سے محروم رہ جانا، دیکھیں یہ چھوٹی سوچ کی عکاسی کرتی ہے چیز، یہ انتہائی چھوٹی سوچ ہے۔ جو بالکل چھوٹی سوچ کے حامل ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، جس آیت کا آپ نے ریفرنس دیا سورہ توبہ کا، اس میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے سارے اللہ کے ہیں، اللہ کے ہیں، بالکل سب اللہ کے، لیکن اس کو خاص اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا دیگر حرمت والے مہینوں کو اللہ اپنا مہینہ فرما رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ظاہر اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ آگے چل کے کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ کہنے کی بجائے یہ اس کا یا میرا یہ اس کا، یہ اللہ کا مہینہ۔ علامہ اقبال نے کتنی خوبصورت بات کی کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ تو ہم نے اس چیز پہ زور دیا، اسی چیز پہ غور کرنا ہے اور اسی پہ آپ نے جناب فکر بھی کرنی ہے اور اپنا احتساب بھی کرنا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے۔